الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 46 بہار شریعت، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ اس کے حصہ نمبر 5 میں روزوں کا بیان جاری تھا، ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم نے مسئلہ نمبر 6 تک پڑھا سنا تھا، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی مزید علم دین سیکھنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، خوب ان مسائل کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ چند مسائل میں چھوڑ بھی جاؤں گا، یعنی کہ وہ نہیں پڑھوں گا، وہ آپ خود سے دیکھ لیجئے گا۔ کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ مشکل ہو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے، جو آپ ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، آڈیو بھیجتے ہیں، وہ سبق جس میں خلاصہ بیان کرتے ہیں وہ الگ ہو، سوال الگ ہو، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ کے دوران آپ نے سوال نہیں کرنا، سوال الگ سے کرنا ہے، اور سوال کے بعد اگر انتظار کریں انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پہ جواب ملے گا۔ آج کل رمضان المبارک کی وجہ سے ماشاء اللہ بہت سارے نئے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، تو یوں مطلب جوابات دینے میں کبھی 1 دن کبھی 2 دن کی تاخیر ہو رہی ہے، اور کم و بیش تقریباً 200 لوگ ہر وقت منتظر ہوتے ہیں سوالوں کے جوابات کے، اور میں جیسے مثال ہے یسٹرڈے کے دے رہا ہوں جوابات، تو جب تک وہ کلیئر ہوتے ہیں آج کے پھر مزید 200 سوال آ جاتے ہیں، تو یوں اللہ کی رحمت سے سسٹم چل رہا ہے۔ تاخیر کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں، پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے کر رہا ہوں۔ آپ احباب جو انتظار کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جن کے پاس کسی اور عالم صاحب کا نمبر ہو، جب بھی آپ کو کوئی جلدی ہے، ایمرجنسی ہے، تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ جو عالم کورس کا سبق آپ پڑھتے ہیں، مجھ سے آپ نے سیکھا سمجھا، پھر بھی کوئی اشکال ہے، کوئی بات مزید پوچھنی ہے، تو کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم عالم کورس کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اس میں ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، آپ ہمیں سمجھا دیجئے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بڑے خوش بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو دعاؤں سے بھی نوازیں اور مزید اچھے مشوروں سے بھی نوازیں۔ تو یوں مطلب کہ علم دین سیکھنے کے لیے کسی سے بھی پوچھنے میں شرمانا نہیں۔ سوال جو ہے نا، سوال یہ علم کی چابی ہے۔ کسی امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ عالم کیسے بنے، یا اتنا بڑا علم آپ کو کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے فرمایا سوال سے، پوچھ کر۔ تو یوں بھی مطلب ترکیب ہے۔ خیر، مسئلہ نمبر 7 یہاں پر لکھا ہوا ہے، روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی بھال یا پیکان 2 اوپر جو لکھا ہے نا، 2 کے نیچے بالکل صفحے کے دیکھیں، تیر یا نیزے کی نوک۔ یہ المدینۃ العلمیہ کی خاصیت ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی، کہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں نا اس کے معنی بھی لکھ دیتے ہیں، تو آپ یہ ضرور چیک کیا کریں، اور بریکٹس میں جو حوالے ہوتے ہیں نا کتابوں کے، یہ بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو اپنی کتابوں کا بھی پتہ چلے۔ اگرچہ اس کی بھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی، یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کے اندر چلی گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو جاتا رہا۔ اچھا، یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے نا، تو بس جیسے ہے ایسے ہی اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو فقہا کے نزدیک جو اصول ہوتے ہیں، جن اصول کی بنیاد پہ یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے، وہ سمجھنا، وہاں تک رسائی، یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تار ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا،
یا ناک میں رینٹ آ گئی، بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہیں ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نکل گیا، جیسے ایسے کرتے ہیں نا، ناک اوپر کھینچ لیتے ہیں، یا کھنکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ اب پڑھتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، سنتے ہوئے تو اور کوفت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا مطلب، انگلش میں کہتے ہیں ڈسگسٹنگ، کہ یہ اچھا نہیں لگا نا، مگر کیا ہمارا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کھانے پینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر ہمارا ہی تھوک ہے ہمارے منہ میں بلغم کی صورت میں یا ایسے کچھ مطلب اس کو نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا۔ تو یہ لکھیں گے نہیں تو ہم پڑھیں گے کیسے؟ پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ اگر یہ مسائل نہیں سیکھیں گے تو پھر مسائل کا شکار ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، سمجھے بات کو؟ تو علم دین سیکھنے میں بالکل جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ سکھانے والوں نے بھی ماشاءاللہ ہر چیز واضح طور پہ بیان کی ہے۔ مسئلہ 9 ہے، مکھی حلق میں چلی گئی روزہ نہ گیا، اور قصدن نکلی ہے تو جاتا رہا۔ پاکستان میں عام طور پہ کئی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے نا، بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں اور اس طرح مطلب میرا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا باب المدینہ کراچی کا۔ مدنی قافلہ و مدنی نامات کورس ہوتا تھا، پہلے اصطلاح تھی 2011۔ مجھے انہوں نے مدنی قافلے کے ساتھ مچھر کالونی بھیج دیا، میں بڑا خوشی چلا گیا، بھی اللہ خیر کرے، نام ہی ہے نا، کیا نام تو ہوتے ہیں بس کالونیوں کی ایسی ہوتی ہیں۔ وہ واقعی مچھر کالونی تھی، اللہ اکبر، ایسے کچرے کے ڈھیر، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا ایسے کچرا وہاں پر۔ تو بس وین جو تھی ہماری وہ رکی وہاں جا کے، تو ایک طرف آبادی تھی، ایسے اچھے مکانات، دوسری طرف وہ کچرے کے ڈھیر۔ تو میں پھر بھی سوچوں کہ یہ کیا مطلب، یہ چلے سائڈ پہ ہیں تو ہم تو شہر کی طرف جائیں گے نا ابھی مدنی قافلے کے ساتھ جو آئے ہیں۔ امیر قافلہ کہتے ہیں ادھر کو یہ کچرے کے ڈھیر ہے نا، جدھر ادھر جانا ہے۔ اللہ اکبر، یقین کرے وہ لرزتے کانپتے ہوئے گزرے ادھر سے، گلیوں میں ایسے پانی، گٹر کا پانی، یقین کرے، اللہ اکبر، ایسے مکھیاں مچھر گیا میں انگلینڈ سے تھا تو زیادہ فیل ہو رہا تھا نا۔ یہ بتا کے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ تھا۔ مسجد میں پہنچے، وہاں کا پانی کھولا، یلو پیلا 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 پانی، بالکل پیلا، اور ٹیسٹ کیا اس کو جانے کلی کے لیے تو بالکل کڑوا نا۔ اللہ اللہ، خیر میں نے رابطہ کیا واپس تربیت گاہ پہ، آزمائش ہے نا، نہیں رک سکتا ادھر۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے شفٹ کر دیا، کدھر؟ گلبرگ کالونی میں۔ او کیا کہتے ہیں، اسم با مسمہ، بالکل ویسے ایگزیکٹلی تھی کہ مسجد کے اندر، ماشاءاللہ بڑی مسجد تھی، مسجد کے اندر گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، ایسے خوشبوئیں مطلب لٹا رہے تھے۔ میں دیکھوں تربیت گاہ والوں کی طرح، پہلے مجھے کس نے بھیج دیا مچھر کالونی۔ تو بات کا یہ ہے، دیکھیے ایک ہی شہر ہے نا کراچی، ٹھیک ہے، باب المدینہ، مدینۃ المرشد، ماشاء اللہ۔ تو وہاں مطلب دیکھ لیں، ایک ایسا علاقہ ہے کہ مسجد میں بھی گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایسا علاقہ ہے کہ وہ مطلب بالکل ہی مچھر ہیں ہر طرف۔ تو ایسے علاقے میں جب آپ چل رہے ہیں نا تو بات کرنی پڑتی ہے، فون پہ بات کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، تو مکھی مچھر وغیرہ اس طرح منہ میں چلا جانا، یہ مطلب کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو اس سے روزہ کیا نہیں ٹوٹا۔ اب یہ جو واقعہ سارا میں نے سنایا نا، تو یہ ایک ٹیچنگ میں ہوتا ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑا انگیج کرنے کے لیے، اس کا تھوڑا ذہن کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی باتیں عرض کرنی پڑتی ہیں، مگر میرا وہی مقصود تھا کہ وہ مچھروں کے حوالے سے مچھر کالونی یاد آ جانا ایک بدیہی سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو یوں ہوتا ہے نا۔ خیر یہاں انگلینڈ میں اللہ کا فضل ہے کہ یہاں ایسے مکھی مچھر وغیرہ نہیں ہوتے۔
یا اتنے عام نہیں ہوتے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے، بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، روزہ نہ گیا۔ اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، یعنی کہ جدا ہوا ہے، جمع نہیں کیا مزید اس نے، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، چونکہ جمع ہی کر رہا ہے نا، تو روزہ جاتا رہا، نہیں روزہ ہوا نا۔ 11واں ہے، بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ کیا، روزہ بچ گیا نا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں جاتا رہا۔ اب دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے سحری اینڈ ٹائم، یہاں تو لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ سحری کے اختتام کا جو وقت ہے اس کا کتنا لحاظ کرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، اچھا نہیں ابھی ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو اذان ہے نا، اذان یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا الارم ہونا چاہیے، الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے کہ یہ اذان تو فجر کے وقت میں ہوتی ہے، فجر کی اذان ہے، یہ تہجد کی اذان نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب سحری کا ٹائم بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور بعض مسجدوں میں تو احتیاطاً 2-3 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو آپ کہاں اس اذان پہ روزہ بند کر رہے ہیں؟ بالکل اذان کا نہ انتظار کیا کریں، وقت کے مطابق۔ میں تو کہتا ہوں دعوت اسلامی کا جو پیریڈ ٹائم ٹیبل ہے دنیا بھر کے لیے ہے، ماشاءاللہ یہ ایپ ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں، جو بھی آپ کی لوکیشن ہے کرنٹ لوکیشن کے حساب سے آپ کی وہ لوکیشن کا نام بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، تو وہاں سے آپ کو ٹائم ٹیبل ایگزیکٹ مل جائے گا۔ مگر احتیاطی طور پہ اپنا جو مقامی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا ٹائم ہے وہ ملا لیجیے گا ایپ کے ساتھ، کیونکہ بعض ملکوں میں گھنٹہ گھڑیاں چینج ہوتی ہیں نا، تو یہ ایپ تھوڑا سا 1-2 دن کے لیے مسئلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں جو طلوع آفتاب سن رائز اور سن سیٹ غروب آفتاب کا ٹائم وہی ہے جو ایپ پہ شو ہو رہا ہے، تو پھر باقی نمازوں کے ٹائم بھی اگر حنفی سلیکٹ کیا ہوا ہے تو بالکل ایکوریٹ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اس میں شافعی کا بھی آپشن ہے، تو اس میں تھوڑی احتیاط کیجئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے مطابق اگر آپ سحری اختتام کریں نا کہ معذرت، جو سورج کے طلوع ہونے سے ہمارے روزے کا تعلق نہیں ہوتا، صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے۔ صبح صادق تو طلوع آفتاب سے بہت پہلے ہوتی ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں astronomical twilight appears on the eastern horizon، مشرقی افق پر جہاں آج سورج نکلنا ہے، یہ ایک مستطیل یعنی کہ رائٹ ٹو لیفٹ لمبائی میں ایک لائٹ ہوتی ہے، ایپیئر، بالکل اس سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، یہ ایپیئر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صبح صادق ہو گئی۔ اس کی جو ججمنٹ ہے نا، یہ بار بار کا تجربہ کر کے پھر بندہ اتنا ایکوریٹ ہو سکتا ہے کہ وہ لائٹ کو دیکھ کے بتا دے کہ ہاں سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر شروع ہو گئی۔ مگر ہر ایک کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے، اور ہر علاقے میں یہ سہولت بھی نہیں ہوتی۔ یو کے میں تو بالکل نہیں ہے کہ ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں، بارش برستی رہتی ہے، بہت کم دن ہوتے ہیں کہ بارش نہ ہو۔ خیر، مسئلہ نمبر 12 ہے، غیر سبیلین، مطلب اگلی یا پچھلی شرمگاہ کے علاوہ جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اسے ملعون فرمایا، یعنی کہ ہاتھ سے اگر کوئی منی نکال رہا ہے تو جب تک منی جھٹکے کے ساتھ نہیں نکلے گی، یعنی کہ انزال نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوپایا یا مردہ سے جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اور انزال ہوا تو جاتا رہا۔
یعنی کہ الائیو پرسن، زندہ انسان اور مردہ میں فرق ہے، احکام میں فرق ہے۔ جانور کا بوسالیہ اس کی فرج کو چھوا تو روزانہ گیا اگرچہ انزال ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 14 ہے، احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزانہ گیا اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے مگر کیا روزہ نہیں ٹوٹا۔ جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا روزہ نہ کیا۔ وہ میں نے رمضان میں غسل کا طریقہ ایک کلپ تیار کیا تھا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، 5-6 منٹ کا تھا، تو وہ اس میں بھی یہی بات تھی۔ جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ اگرچہ سارا دن جنب رہا نہ گیا مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس سے وہی جنبی مراد ہے جو نماز قضا کر دے۔ سمجھے بات کو؟ اگر کسی بھی مثال ہے ہم بستری کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، رات کا ٹائم ہے وہ سونا چاہتے ہیں، بالکل سو سکتے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کا اس طرح اس حالت میں ہونا یہ رحمت کے فرشتوں سے مانے نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ نماز قضا کریں گے اب ان پہ وہ نحوست ہے، یعنی کہ گناہ ہے اور حرام ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ مسئلہ 16 ہے جن یا پری، جن یعنی پری، یہ ذہن میں رکھیے گا جہاں بھی پری کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ فی میل جن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جن یعنی جننی جسے ہم کہیں گے اپنی زبان میں سے، یعنی پری سے جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا، یعنی جب کہ انسانی شکل میں نہ ہو۔ انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جمع کرنے کا ہے۔ کیا حکم ہے؟ زندہ ہے تو سبیلین میں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مردہ ہے تو چاہے سبیلین میں جمع کرے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب انزال ہو جائے گا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ اب ہے روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ احادیث مبارکہ اس باب میں جو ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ مسئلہ نمبر 2 ہے حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ، یہ احتیاط سے سنیے گا، چنے کا دانہ جو ہوتا ہے نا اس کے برابر یا اس سے بڑی تھی، اسے کھا گیا، یا کم تھی، چنے کے دانے سے کم تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں۔ یہ تب ہے کہ روزہ یاد تھا، روزہ ہی نہیں یاد تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ یہ میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا، 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اتنا شدید درد دانت میں ہوا، اللہ اکبر۔ میں بھی مطلب تھوڑا تھا جذبہ الحمدللہ کہ روزہ نہیں توڑنا، میں نے، مجھے کیا پتا بھی دانت نکالیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں نے نہیں توڑا، ایسے نا چلا گیا، اور ڈینٹسٹ نے اس لٹا لیا مجھے جناب، تو اس نے وہ دانت جب کھینچا نا
تو بہت خون نکلا، بالکل ایسے حلق سے اتر گیا ہے نا، چاہیں بھی تو آپ نہیں روک سکتے اس کو، جتنی بھی ٹرائی کر لیں، تو بس وہ ٹوٹ گیا نا، نہ چاہتے ہوئے ٹوٹ گیا۔ تو اس میں پھر وہ قضا ہے، ایک روزے کی کفارہ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر واقعی اتنا شدید درد ہے تو دانت نکلوا سکتے ہیں، روزہ چاہے ٹوٹ جائے، تو یہ عذر شرعی ہے۔ اور جن کو دانت کی تکلیف ہوئی ہو کبھی، ان کو اندازہ ہوگا بھی کتنی ہوتی ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین۔ روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزہ کی قضا واجب ہے۔ کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا، ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ تار ہے اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے، عورت کی شرمگاہ کا ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے۔ یوں ہی اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نگل لی، اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائی تو نہیں گیا، اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو جاتا رہا۔ لیکن یہ ایک فرضی صورتیں ہیں، کون ایسے ڈورا ڈالے گا منہ میں، کون نکالے گا؟ عام طور پہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، مگر فقہا نے رحمہم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہماری سہولت کے لیے ایک مسئلہ واضح طور پہ لکھ دیا کہ بالفرض اگر ایسا ہو تو یہ حکم ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں نا، ان میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ اسی سے ملتا جلتا تھا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا۔ اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اسے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا مسئلہ، یہ یعنی کہ نہ ہونے والا مسئلہ ہے، ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مبالغہ کرتا ہے، نہ کوئی ایسے دھوتا ہے۔ تو جیسے آپ نارمل استنجا کرتے ہیں اس طرح کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم یعنی پیٹ تک پہنچ گئی، روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تار ہو یا خشک۔ اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ شکم تک پہنچی نہیں اور وہ دوا تار تھی، جب بھی جاتا رہا، خشک تھی تو نہیں ٹوٹا۔ آگے مسئلہ ہے حکنا لیا۔ حکنا کسے کہتے ہیں؟ نمبر 4 کے تحت نیچے دیکھیں، کسی دوا کی بتی یا پچکاری پیچھے کے مقام میں چڑھانا جس سے اجابت ہو جائے، یا نتھنوں سے دوا ڈالی، ناک کے نتھنوں سے، یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا خود پانی ڈالا تو نہیں۔ یا کان کے حوالے سے بھی علماء کا اختلاف ہے ابھی نا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض فرماتے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں وہ احتیاطی مشورہ دیا ہے کہ جو روزہ دار ہے اور مجبوری یا کان میں کچھ ڈراپ وغیرہ ڈالنی ہے تو روزہ نہ توڑے، روزہ پورا کر لے رمضان کا، اور بعد رمضان اس ایک دن کی احتیاطی طور پہ قضا بھی کر لے، تو یہ سیف ہے، بہتر ہے، تاکہ اختلافی علماء سے بھی بندہ بچا رہے اور دونوں طرح کے فتوے پہ عمل بھی ہو جائے۔ کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگر یہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کی حلق میں چلے گی، روزہ جاتا رہا، شرط وہی کہ روزہ یاد تھا۔ روزہ یاد نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی 2-4 مسائل اس میں جو لکھے ہوئے ہیں آپ خود دیکھ لیں۔ اچھا، مسئلہ نمبر 19 میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ قصدن بھار منہ کیا کی، الٹی کی، وومٹ کیا، اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اس سے کم کی تو نہیں۔ اچھا، قصدن کون کرے گا؟ روزہ دار نہیں کرتے نا، تو اس صورت کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، ٹھیک ہو گیا، ایسا رزق کوئی نہیں لے گا۔ اچھا، بلا اختیار کیا ہو گئی، تو بھار منہ ہے یا نہیں، اور باہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی، یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی، تو اگر بھار منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اگرچہ لوٹ گئی، یا جو خود لوٹائی اور بھار منہ ہے اس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا، ورنہ نہیں۔
کیا کہ یہ حکم اس وقت ہیں کہ کیا میں کھانا آئے یا سفرہ یا خون اور بلغہ مایا تو متر کو روزہ نہ ٹوٹا۔ اچھا، یہ مسئلہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ دیکھیے بھائی، الٹی جو آتی ہے نا، بے اختیار آتی ہے، ایسے ہے نا، اب خود سے تو گلے میں انگلی نہیں ماریں گے نا۔ اچھا، بلا اختیار الٹی آئی ہے، اور الٹی آئی اور آپ نے الٹی کر دی، چاہے بالٹی بھر گئی ہے، یعنی کہ اتنی الٹیاں آئی ہیں، جو بھی الٹی آئی آپ نے باہر نکال دی منہ سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود آئی، نکل گئی، آپ نے واپس نہیں لوٹائی، نہ آپ نے قصدن الٹی کی ہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ بس اس کو اتنا یاد رکھ لیں۔ باقی جو اس میں مثالیں ہیں، ایسے کیا تو ایسے کیا، وہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، غور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو احتیاط سے چند بار پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ بعض اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، خود نہیں توجہ دیتے نا، کہتے ہیں ہمارا سر دکھنے لگ جاتا ہے جب ہم کتاب سے خود مسئلہ سمجھتے ہیں۔ استاد جی آپ ہی سمجھائیں، بس استاد ابھی عرض کر رہا ہے نا، تو اس کے مطابق بس چلیں کہ جو ہمارے پریکٹیکل مسئلے ہیں نا، جو فرضی سوال نہیں ہیں، تو اس پہ توجہ کر لیتے ہیں، اور جو ایک مثال کے طور پہ لکھے ہوتے ہیں مسئلے، فرض کیجئے اگر ایسا ہو تو اس کو فی الحال آپ سائڈ پہ رکھیں۔ ہاں، آپ کو شوق ہے پڑھنے کا ماشاءاللہ، تو خود سے وہ کتاب کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ تعالی سمجھ بھی آ ہی جائے گا۔ رمضان میں بلا عذر جو شخص علانیہ قصدن کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اب یہ قتل کون کرے گا؟ یہ حاکم اسلام کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے کسی کو بھی قتل نہیں کرنا۔ ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ہے، صرف کیا ہے؟ قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہو رہی، کھایا یا پیا یا جمع کیا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اکراہ شرعی پایا گیا۔ اکراہ شرعی کے نمبر 1 کے تحت لکھا ہے، کوئی شخص کسی کو دھمکی، صحیح دھمکی دے کہ اگر تو روزہ نہ توڑے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، یا ناک کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ ڈالوں گا، یا سخت مار ماروں گا، اور روزہ دار یہ سمجھتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرے گا۔ اکراہ شرعی پایا گیا ہے۔ اگر یہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزہ کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا پڑے گا، کفارہ نہیں ہے۔ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تھا، بھول کر، یا نظر کرنے سے، صرف دیکھنے سے انزال ہو گیا تھا، یا احتلام ہوا یا کیا ہوئی، ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا جا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن کھا لیا تو صرف قضا ہے۔ کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حکنا لیا۔ اچھا، یہاں بھی وہی چند صورتیں مطلب بیان کی گئی ہیں، تو اس کو آپ تفصیل سے خود دیکھ لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، مسافر نے اقامت کی، یعنی مقیم ہو گیا، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش ہو گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبرن کسی نے توڑوایا یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا۔ ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا، ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا بھی واجب ہے۔ یہ عام طور پہ خواتین کے لیے مسئلہ بنتا ہے کہ دن کے وقت ان کا حیض رک گیا، دن کے 10 بجے مثال ہے، اب ان پہ لازم ہے کہ بقیہ دن روزہ دار کی طرح گزاریں، مگر یہ روزہ ان کو بعد میں قضا کرنی ہے۔ اب مسافر تھا، وہ اقامت کی نیت کر لی، یا وہ وطن اصلی میں پہنچ گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے، اب ایسا نہیں میں سفر سے آیا تو کھانا شروع کر دے، نہ، سفر کے دوران کھا سکتا تھا، اب گھر پہنچ گیا ہے، اب بقیہ دن روزہ دار کی طرح گزارنا واجب ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، وضو کر رہا تھا، اور وہ بھی فجر کے لیے، فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد،
غلطی سے کلی اس طرح کی کہ پانی الگ سے اتر گیا، روزہ یاد ہے، غلطی سے کیا، بھول سے نہیں کیا، اب سارا دن وہ روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے، کچھ کھائے گا پیے گا گناہ ہے، مگر اس کا روزہ بھی نہیں ہوا، تو یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ تو باقی ایک دو مثال اسی سے ملتے جلتے ہیں، وہ آپ خود سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ وہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، مگر پھر بھی کر دے تو بہتر ہے، پھر بھی وہ کر دے تو بہتر ہے، مگر اس پر ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔